یہاں پاکستان کے اندر جس ماڈل پہ مساجد بنائی جاتی ہیں، ہندوستان میں جس نقشے پہ مساجد بنائی جاتی ہیں، افریقہ کے اندر اس سے مختلف نقشے کے اوپر مساجد بنائی جاتی ہیں۔ جدید یورپ کے اندر اس سے مختلف نقشے کے اوپر مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، مشرق بعید میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، فلپائن میں، وہاں پہ اس سے مختلف نقشوں کے اوپر مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ تو پھر اسلامی ثقافت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ نہ لباس کوئی مخصوص ہے اس کا، متنوع لباس ہے، نہ اس کا کھانا مخصوص ہے، نہ اس کا طرز تعمیر مخصوص ہے۔ پھر اسلامی ثقافت کے اجزاء کیا ہیں؟ پھر جسے اسلامی ثقافت کہا جاتا ہے وہ اسلامی ثقافت بنیادی طور پہ ہے کیا؟ وہ بنیادی اسلامی ثقافت یہ ہے، وہ دو بنیادوں کے اوپر اپنی اٹھان رکھتی ہے، جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک کتاب کو پکڑنا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، اس کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا، وہ سنت رسول ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنا۔ ایک تو یہ اسلامی ثقافت کا بنیادی جز ہے، اور دوسرا اسلامی ثقافت یہ ہے بنیادی طور پہ کہ قرآن نے اور سنت نے جو احکامات اختیار کرنے کا حکم دیا، ان احکامات کو اختیار کر لینا اسلامی ثقافت ہے، اور جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے جن امور سے رک جانے کا حکم دیا، وہ امور چھوڑ دینے کا، ان امور کو ترک کر دینے کا، یہ نام بنیادی طور پہ اسلامی ثقافت ہے۔ جب ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق اسلامی ثقافت سے، اسلامی تہذیب سے استوار کرنے کا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اختیار کرنے کا حکم کیا ہے، کیا ہم ان سے وابستہ ہو گئے ہیں؟ اور جن احکامات سے اللہ نے رکنے کا حکم کیا، کیا ہم نے ان احکامات کو ترک کر دیا ہے؟ یہ ہے ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق بنیادی طور پہ اسلامی ثقافت کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس اسلامی ثقافت کے جو اجزاء اللہ نے مقرر کیے ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے کہ جس بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ کہہ سکیں۔ اگر جن امور سے اللہ نے منع کیا ان امور کو ہم پھر بھی اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفرقہ بازی سے منع کیا۔ قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے مسلمانوں کو فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ کون سا احسان؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے کدورتوں کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے کدورتوں کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب کی تالیف فرما دی،
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کے رشتے کے اندر جوڑ دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اس اپنی دشمنی کی بدولت، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہونے کی بدولت آگ کے گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس آگ سے بچایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج پلٹ کر اپنے معاشرے کو غور سے دیکھیے. ہم جس اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ تشدد اور فرقہ وارانہ تعصب کو ختم کر کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی سمجھا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا لیا ہے؟ اگر نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہم اس بنیادی اسلامی ثقافت سے جو احکامات قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، کیا ہم عملی طور پہ اس بنیادی اسلامی ثقافت اور اس اسلامی تہذیب کو ترک نہیں کر چکے عملی طور پہ؟ کیا ہم اس کو چھوڑ نہیں چکے؟ جب ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے گھروں میں یہ تفرقہ پرستی دندناتی پھرتی ہے، ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے مابین فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ. تمام احباب آپ تشریف رکھیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینت با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم مجلس ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی مجلس اختیار کرے، کیونکہ اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا اللہ کی کثیر رحمتوں کے نزول کی بدولت وہ صدیوں کی بے ریا عبادت سے افضل ہے اس کا اجر. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس محفل میں موجود ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے دیکھیں اور اپنے ضمیر کو قرآن کے سامنے لا کے رکھیں تو قرآن نے ہمیں واضح طور پہ کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ یہ تشدد جو ہم اختیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مصافحے کو، ایک دوسرے کے معانقے کو، ایک دوسرے کے پاس مل بیٹھنے کو ہم ایک قابل نفرت فعل سمجھتے ہیں. کیا وہ بھائی چارے کا ماڈل جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہی ماڈل ہے؟ بھائی چارے کی جو تعلیم اور فرقہ وارانہ تشدد سے دوری کی جو تعلیم ہمیں قرآن حکیم نے دی ہے اور کہا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم کے گڑھوں سے بچا لیا ہے جب تم ایک دوسرے کو قتل کرنے جا رہے تھے، اس بنیاد پہ
پھر اسی طرح آگے آئیے، اتباع شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتباع شیطان سے منع کیا کہ شیطان کی پیروی، شیطان کی اتباع نہ کرنا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور شیطان کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل ہونے کی دعوت اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو آگ شیطان کے پیروکاروں کے لیے بنائی ہے تمہیں اس آگ کا سزاوار بنا دے، تمہیں اس آگ کا مستحق بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شیطان کی اتباع کرو گے، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہیں اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا. اور شیطان کی پیروی کی نشانی کیا ہے؟ شیطان کی اتباع کیسے ہوتی ہے معاشروں کے اندر، اور کیسے انسان مل کے یا انفرادی طور پہ وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کو بڑھائے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان منافرت اور بغض کو بڑھائے. کس چیز کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور تاکہ وہ تمہیں جوئے اور شراب اور دشمنی سے، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. قرآن نے کن باتوں سے ہمیں منع کیا اور شیطان کن چیزوں کی طرف ہمیں اکساتا ہے. شیطان کی اتباع یہ ہے، کہا کہ بینکم العداوت. جہاں کہیں بھی عداوت کو دیکھو، دشمنی کو دیکھو، تو سمجھ لو وہ عداوت، وہ دشمنی، وہ شیطان کی پیدا کردہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے اور شیطان تمہیں آپس میں دشمن بناتا ہے. یہ جو عہد جہالت کا ہم ایک کلچر لے کے چل رہے ہیں، خاندانی دشمنیوں کا، پشت در پشت دشمنیوں کا، پشت در پشت عداوتوں کا، ایک دوسرے سے بیر رکھنے کا، ایک دوسرے کے لوگ مارنے کا، ایک دوسرے کے آدمی مارنے کا، ایک دوسرے کا کشت و خون کرنے کا، ایک دوسرے کے گھر جلانے کا، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے کا، ایک دوسرے کی عصمتیں پامال کرنے کا، ایک دوسرے کی بیویوں کو بیوہ، ایک دوسرے کے بچوں کو یتیم، ایک دوسرے کی بہنوں کو بے سہارا کر دینے کا. یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کی اتباع میں انسان یہ عمل کرتا ہے؟ یہ شیطان کی اتباع میں یہ عمل کرتا ہے. والبغضاء، وہ تمہارے درمیان بغض کو جنم دیتا ہے، دشمنی کو بڑھاتا ہے، عداوت کو بڑھاتا ہے. یہ جو روزانہ تھانوں کی حوالات بھری ہوئی ہوتی ہیں، جیلوں کی بیرکیں بھری ہوئی ہیں، وکیلوں کے چیمبر بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی اتباع میں بھرے ہوئے ہیں. کون ہمارے درمیان دشمنی کو پھیلاتا ہے؟ اور کیا ہم اس کی اتباع سے جو ہمارے درمیان دشمنی پھیلاتا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کا کشت و خون کرنے پہ اکساتا ہے، ہم اس کی اتباع کو چھوڑ چکے ہیں؟ ہم ذرا اپنے آپ کو اپنے اس بنیادی دستور کے ساتھ رکھیں کہ یہ ہماری اسلامی ثقافت کا جز ہے، اتباع شیطان سے انحراف کرنا، شیطان کی پیروی، شیطان کی اتباع کو چھوڑ دینا. یہ اسلامی ثقافت کی جز اولین میں سے ایک ہے، اس کی اجزائے اولین میں سے ایک ہے. لیکن ہمارے ہاں تھانوں کی حوالات بھی بھری ہوئی ہیں، جیلوں کی بیرکیں بھی بھری ہوئی ہیں، وکیلوں کے چیمبر بھی بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں کے کمرے بھی بھرے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ پھر کہا کہ وہ تمہیں فی الخمر والمیسر، وہ تمہیں جوئے اور شراب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. جہاں جوا ہوتا دیکھو،
جہاں شراب چلتی دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ یہ اتباع شیطان کا نتیجہ ہے۔ یہ محفل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے، حضرت سلطان باہو کے نام نامی سے منسوب ہے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، سامعین میں سے، حاضرین میں سے، ناظرین میں سے کسی کی، لیکن اتنا سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شراب اور جوا یہ ہمارے معاشرے کے شرفاء اور امراء کی علامت نہیں بن گئے؟ کیا ہم نے اسے اپنے معاشرے کا سٹیٹس سمبل نہیں سمجھ لیا؟ ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں پانی کی طرح شراب بہائی جاتی ہے۔ ہماری گلیوں چوراہوں میں ہمارے نوجوان بھائی اور دوست وہ ایک کھیل کود کی طرح جوئے کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ کیا یہ اتباع شیطان نہیں ہے؟ اور اس سارے سے شیطان چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دو اعمال بہت پسند ہیں، ایک یہ کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا بندہ اس کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان ان امور سے تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ اور ذکر الہی اور نماز کو قائم کرنا یہ بھی اسلامی ثقافت کے اولین اجزاء میں سے ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ کے پرکھیں ہم، اگر میں اپنا احتساب کروں اپنے معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے، کیا یہ برائیاں میرے معاشرے کے اندر مجھے نظر نہیں آتی؟ اپنے آپ کے اندر مجھے نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تمہیں چاہیے کہ اتباع شیطان سے رک جاؤ، جوئے سے، شراب سے، ترک صلاۃ سے، ترک ذکر سے، دشمنی اور عداوت سے رک جاؤ۔ اللہ حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وابستہ ہونے کا دعویٰ ہے، ان کی ذات گرامی پہ اگر ہمارا کسی بھی طرح کا یقین ہے، تو خدا را اتباع شیطان کو ترک کر دیجئے، دشمنی کو، بغض کو، عداوت کو فی سبیل اللہ معاف کر دیجئے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی کے لیے کوئی دشمنی ہے، کسی سے کوئی بغض ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے بیر ہے، اپنا پیدا کیا ہوا، کسی کا پیدا کیا ہوا، اس کا پیدا کیا ہوا، ہماری پشتوں کا پیدا کیا ہوا، خدا کا قرآن، خدا کا دین، محمد الرسول اللہ کی شریعت، خود محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نام پہ اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو۔ آج اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے منسوب محفل میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس محفل کی منظوری ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، حضور کا نور اطہر اس محفل میں موجود ہے، حضور کی برکت اس میں موجود ہے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے، حضور کی ذات سے محبت رکھنے کے ناطے، حضور کی شریعت سے محبت رکھنے کے ناطے، خدا کی کتاب سے محبت رکھنے کے ناطے، اس دشمنی کو، شراب کو، بغض کو ترک کر دو، چھوڑ دو اسے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اجر دینے والا ہے اس بات کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی جس نے میرے آقا کے لیے غلیظ گالیاں بکی، میرے آقا کے حرم کے لیے غلیظ گالیاں بکی، عبداللہ بن ابی جب مر گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے، حضور اس کے جنازے کے اندر موجود ہیں، اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غیرت فاروقی جوش میں آتی ہے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ کو بکتا تھا، جو آپ کے حرم کو بکتا تھا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بخشش کروانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں
کہ یا رسول اللہ یہ منافقین جنہوں نے آپ سے، آپ کے دین سے، آپ کی کتاب سے منافقت کی، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت قبول نہیں کی جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اللہ کے اس حکم کے بعد یہ یقین ہوتا کہ 71 مرتبہ شفاعت کرنے سے اللہ اسے بخش دے گا، میں 71 مرتبہ اس کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر دیتا۔ حضور ان کو بخشتے ہیں جو آپ کو بکتے تھے، جو آپ کے دین سے منافق تھے، جو آپ کی ذات سے منافقت کرتے تھے۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہونے کا اگر دعویٰ ہے تو ہمیں اس دعوے کی دلیل لانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو قرآن کے بنیادی احکامات ہیں ان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو تولنا ہے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہش نفس کی پیروی سے منع کیا کہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو۔ لیکن آج ہم اپنے درمیان اگر دیکھیں، خود اپنی ذات کو جب میں دیکھتا ہوں، اس معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں، ہم سب اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو قرآن پاک ہمیں اس قبیح فعل سے منع کرتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ خواہش نفس کے پیچھے چلنا، جو مجھے پسند ہے، جو میں چاہتا ہوں، میں، میرا، مجھے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ترک کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترک کر کے اپنی مرضی اختیار کرنا، اپنی چاہت پہ چلنا، اپنی تمنا پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو حبل، عزا، لات و منات جنہیں حضور نے بیت اللہ سے نکال دیا تھا، ہم نے وہی حبل، وہی عزا، وہی لات و منات وہاں سے اٹھا کے پھر اپنے دلوں کے اندر پال رکھے ہیں۔ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ظاہر میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اندر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ یہ شرک کرنے لگیں گے، یہ آگ کو پوجنے لگیں گے، یہ ستاروں کو پوجنے لگیں گے، یہ چاند کو پوجنے لگیں گے، یہ سورج کو پوجنے لگیں گے، یہ بتوں کو پوجنے لگیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے یہ خدشہ نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک خفی کا خدشہ ہے۔ یا رسول اللہ، شرک خفی کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواہش نفس کی اتباع کرنا یہ شرک خفی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس شخص کو دیکھا ہے تم نے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کے اوپر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں